ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید سمیت دیگر کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کی معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ عدالت کی قانونی نقطے کو طے کرنے کے لیے عدالتی معاون مقرر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دہشت گردی سیکشن 21E کے تحت ملزم کا ریمانڈ کم از کم 15 دن کا ہو سکتا ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل کی جانب سے بتایا گیا، دہشت گردی کی عدالتیں ملزمان کا اپنا مرضی کے مطابق ریمانڈ دے رہی ہیں۔ سرکاری وکیل کی جانب سے کہا گیا، جسٹس مرزا وقاص رؤف نے پروسیکیوٹر جنرل کی اپیلوں پر سماعت کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید سمیت دیگر کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق اپیلوں پر سماعت کا یہ معاملہ ہے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ عدالت کی قانونی نقطے کو طے کرنے کے لیے عدالتی معاونت مقرر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ دہشت گردی سیکشن 21E کے تحت ملزم کا ریمانڈ کم از کم 15 دن کا ہو سکتا ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل کی جانب سے بتایا گیا، دہشت گردی کی عدالتیں ملزمان کا اپنی مرضی کے مطابق ریمانڈ دے رہی ہیں۔ سرکاری وکیل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا، لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس مرزا وقاص رؤف نے پروسیکیوٹر جنرل کی اپیلوں پر سماعت کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید سمیت دیگر کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ کلمہ چوک میں کنٹینرز اور نون لیگ کے آفس کو جلانے کے مقدمات کا یہ معاملہ ہے۔ عدالت نے سینیٹر اعجاز چودھری کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ملزم اعجاز چودھری کی طبیعت ناساز ہے، پولیس جیل میں تفتیش کرے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا، 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کے دوران ملزم جیل میں ہی رہے گا۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا، انسداد دہشت گردی عدالت کی جج جبر گل خان نے کیس کی سماعت کی ہے۔ مقدمے میں بغاوت، جنگ چھیڑنے، عوام کو فسادات پر اکسانے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا، نئے الزامات کی تحقیقات کے لیے ملزم کا دوبارہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ تفتیشی افسر کی جانب سے کہا گیا، آپ کو بتائیں کہ ATC لاہور میں کلمہ چوک میں کنٹینرز اور نون لیگ کے آفس کو جلانے کے مقدمات کا یہ معاملہ ہے۔